ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روش اختیار پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ مجلس ہے سرکار رضا کے نام نامی سے منسوب۔ ایک فضیلت کی بات اپنے مولا کے نام کی کرنا چاہ رہا ہوں، پھر ایک بالخصوص حکم ہے مراتب شاہ جی کا میرے ذمہ، وہ ہر مجلس میں حکم کرتے ہیں لیکن میں معذرت کر لیتا ہوں کوئی پھر سے لیکن اس دفعہ انہوں نے حکمن کہا ہے کہ نہیں آج وہ لازمی پڑھنا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ پھر جب آپ کی ذہنوں کی زمین تیار ہو جائے گی وہ ان کی تعمیل بھی کر دیں گے۔ اس سے پہلے 2-4 تقریباً باتیں آپ سے ہو جائیں۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ تقریباً ہر مجلس میں یہ فکریں دہراتا ہوں تاکہ یہ نسل کی امانت ان تک پہنچ جائے۔ بندے مدارس شادی اعتراض کرتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید بیان نہیں کرتے۔ ہاں ہمیں وہ توحید نہیں آتی جو تو سننا چاہتا ہے۔ تیرے ہاں معیار ہے اللہ ہونے کا جو 2 وقت کی روٹی دے دے، جو بے گھر کو گھر دے دے، جو بیمار کو شفا دے دے۔ نہ، میرے نزدیک یہ اللہ ہونے کا معیار ہے ہی نہیں۔ اللہ ہونے کا معیار ہی شاعر صاحبان صرف ایک ہے، جسے 5 تن سجدہ کریں اسے اللہ کہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سارے ولایت میں رکھیں۔ نام ہے میرے مولا کا رضا۔ باتیں آپ مجلس کی نہیں ہے جو آج کرنے جا رہا ہوں، حکمن مجھے کہا گیا ہے کہ ایک ٹکڑا فضائل کا سرکار رضا کا، پھر آپ کے حکم کی تعمیل۔ نام ہے علی، رضا لقب ہے میرے، اور یہ کوئی ایسا علی ہے کہ علی کے بعد علی ہے، پھر علی کے بعد علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں۔ میں فکرہ بدل دوں، پرکار مشیت علی بادشاہ 13 رجب کعبہ میں اترے تو پرکار مشیت کو علی نے دوسرا علی نہیں بنانے دیا، لیکن یہ کوئی اتنا صاحب کرامت ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں، سیدہ کلال تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ بھائی میں کم از کم بسم اللہ سے آؤ جناب، آؤ، مجھے تو کافی دیر سے انتظار ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، پنڈی اسلام آباد جا کے آپ کا ڈھونڈتے رہے، آپ ملتی نہیں ہے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ لقب ہے میرے بادشاہ کا رضا، 3 حرف رے صاد علی۔ تحفہ جو دینے جا رہا ہوں بابا جی، کم از کم 50,000 کے مجمع میں پڑھنے والی بات تھی، اور یہ آپ پہلے دن سے جانتے ہیں کہ مجھے مجموع کی پرواہ نہیں ہوتی، ایک بندہ ہو سننے والا ہو مجلس ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لقب ہے میرے مولا کا رضا۔ چلو فکر آ گیا سامنے۔ شب ہجرت جو علی نے بستر پہ سو کے خریدی تھی نا، اللہ کی وہ مرضیاں بدل لے لے تو رضا بنتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ جی کرا، جی کرا۔ سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ شب ہجرت خریدنے والی مرضیاں بدل لے لے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تو شاہ جی وہ رضا بنتی ہے۔
आदात की रोशनी में इनके आदात तो निकल। आदत मैं बताऊंगा, मैं तकरीबन बाबा जी चौथी क्लास में था जब मेरे दादाजी ने इल्मुल आदात के 8 लफ्ज़ मुझे सिखाए थे, और उन 8 लफ्ज़ों से फिर कायनात में मैंने क्या क्या देखा ये मैं जानता हूँ या फिर मेरा मौला जानता है। हाँ, एक तोहफा है आपके मजमे के लिए, वो मैं दे जाऊँ। रे के 400 बताऊंगा मैं, रे के 200 बताऊंगा मैं, जमा आप करेंगे। रे के 200 अदद, उसके बाद है ज़ाद, ज़ाद के हैं 800, कितने हुए? पूरा 1000, 200 जमा 800 1000, और अलिफ का 1 कितना हुआ? 1001। लफ्ज़ रिज़ा के आदात है ज़ीशान भाई 1001। दुआए जोशन कबीर मेरे मौला अमीर ने तालीम फरमाई थी, और उस दुआ की खसूसियत मैं बताऊं, आज तक तो मौलवी अल्लाह का 100वां नाम नहीं ना ढूंढ सके, 99 से आगे गुजरे ही नहीं। ये वो दुआ है जिसमें मेरे मौला ने अल्लाह के पूरे 1001 नाम तालीम फरमाए। क्या बात है, क्या बात है। जो पहुंच गया उसे मैं कहता हुआ, जो पहुंच गया उसे मैं कहता हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, दुआए जोशन कबीर में अब मुझे नहीं पता कि कौन सा ज़हन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। मुझे 4 मिनट में मेंबर पे खड़े हुए या 55 मिनट गुजर गए। अब देखना यह है कि आप आले मोहम्मद को सलाम किस बुलंदी पे जाके करते हैं। दुआए जोशन कबीर में अली ने अल्लाह के 1001 नाम बताए हैं, और लफ्ज़ रिज़ा के आदात हैं 1001। दो अलगों के दरमियान खड़ा हूँ, बोलो ना बोलो, तुम्हारे ज़र्फ नसीब और ज़मीन की बात है। इसका मतलब ये है दुआए जोशन कबीर वाले अल्लाह के 1001 नाम पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी, या एक दफा या रज़ा कह लो, तुम्हारी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत है, अल्लाह तुम्हें सलामत है। सैयदा कलाम आपको हिस्सा नहीं मिला है जी करा हुक्म है बारी का बड़ा शदीद किस्म, तो उसके लिए मुझे थोड़ा पहुंचना पड़ेगा। चाहता हूँ कि यादगार एक नौकरी हो जाए। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में लगे साइरात का सफ़र भी करना है, आप दुआ फरमाएंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। एक दफ़ा याद इज़ाके तुम्हारी मर्जी, या 1001 नाम अल्लाह के तस्बीह पे पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी। अब फिक्रा कह लो, बेबदल की मर्जी बदलपन के रिजा क्यों ना बने, जो अल्लाह के 1001 नाम अपने एक लक़ब में समेट सकता है। अल्लाह जाने अली बन के क्या करता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ खाली रह गया उसके अपने नसीब की बात है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। सैयदा कलाम तुम्हें करबला में। अच्छा 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 अच्छा, इसी दुआए जोशन कबीर की, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, दुआए जोशन कबीर का एक और भी तिलिस्म है, एक और भी तजल्ली है, वो भी पढ़ता चला जाओ। बंदे कहते शिर्क पढ़ते हो, कुफ्र पढ़ते हो, ये करते हो, वो करते हो, भाई मैदान में आओ, बात करो। ये दुआए जोशन कबीर मुराद शाह जी ने नहीं लिखी, इस्लामाबाद में आप रहते हैं, आपने लिखी है ना? आपने लिखी है ना? किसी आलम ने भी नहीं लिखी, किसी नबी ने भी नहीं लिखी, तेरे मौला अमीर ने तालीम की है। हाँ, मैं देखूंगा ना कौन सा ज़हन कितनी बुलंदी में बैठा हुआ है। और रख मौलवी के सर पे कुरान, तेरे मौला फरमाते हैं दुआए जोशन कबीर पढ़ने के बाद दुआ के आखिरी फिक्रे है, किसी के पास मुफातिहुल जिनान है तो ले आओ, वरना मेरे पास मोबाइल पे डाउनलोड है, मैं निकाल के दिखा सकता हूँ फिक्रे। तेरे मासूम फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं मुगीस भाई, कि दुआ के आखिरी फिक्रे बंदे को सजदे में जाके पढ़ने चाहिए। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मौला कौन से फिक्रे सजदे में जाके पढ़े? मौला फरमाते सारी दुआ बैठ के पढ़ो, आसमान की तरफ हाथ उठा के पढ़ो, अल्लाह को याद करते रहो, मुनाजात करते रहो, सारी दुआ इस तरह पढ़ो, लेकिन आखिरी फिक्रे सजदे में जाके पढ़ो। मौला कौन से फिक्रे हैं? सरकार फरमाते सजदे में बंदे को चाहिए सर रखे और कहे वजदतु इंदल कुल्ले लिवजहिकल फकीर लिवजहिकल अमीर, पालने वाले मेरे फकीर चेहरे ने सजदा किया तेरे अमीर चेहरे का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कौन सा हाथ अगर खाली रह गया है? कायनात की बरकत तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। सजदतु अन वजहिकल
بات کرتے ہیں، اور جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کا ایک حصہ چھوٹا سا ٹکڑا وہ پہلے اسی ممبر سے میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ اب دل ہے کہ میں ساری بات آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تمہیں حصارے میں رہے۔ شاہد صاحب کتنے ٹوٹ پہ ہو؟ حکم لا کے ٹوٹ پہ ہو؟ بسم اللہ ذرا جلدی آپ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا چلو ایک فکرے میں سلمان کا تعارف کروں۔ سلمان کہتے کسی، سلمان بنتا کون، سلمان کہلاتا کون، سلمان کا سٹیٹس کیا ہے؟ سلمان صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد سیدہ کے دروازے پہ جا کے داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا تھا۔ نیند تو نہیں آئی؟ نیندر تو نہیں آئی ہے تو منہ دھوا ہوتا ہے میں چھٹی کوئی نہیں دینی۔ آج تو سب یہ تھے میں بھی یہ تھے، میں پیچھے لاہور کوئی نہیں جانا، میں آگاہ کا سفر کرنا ہے تو کم از کم 1.5 گھنٹے کی مجلس میں پڑھنی۔ امام حسین آپ کو حصارے میں عنایت میں رکھے۔ سلمان صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد سیدہ کے دروازے پہ جا کے داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک بندے نے کلائی میں ہاتھ ڈالا، حالات بڑے سخت نے، نہ نشانی دسا گا نہ دسا گا، پہنچ اسی پہ لے جاؤ گے۔ ویسے ایک فکرہ میں کہہ دوں، بندہ اسے میں نے تکلفاً کہا۔ شاباش شاباش شاباش، ہر جملہ ہر سماعت کا حق ہی نہیں ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بھائی جان بندہ اسے مدار شاہ جی میں نے تکلفاً کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا دشمن ہو تو اللہ بندگی کی سب سے نکال ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، سیدہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ سلمان کی کلائی میں بندے نے ہاتھ ڈالا۔ سلمان یہ صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد تو سیدہ کے دروازے پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ سلمان آواز دے کے کہتا ہے خاموش، میں وہی کچھ تو کرتا ہوں جو نماز کہتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ نا یار، ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات ہے۔ ویسے گھر کی بات ہے، 1.5 گھنٹہ میں نے تکلفاً کہہ دیا بھائی سے، کہو تو 5 منٹ میں بات مکمل کر کے جاؤں۔ میرا گھر ہے، میں نے کون سی یہاں سے آخری بنوانی ہے۔ اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، لیکن جتنا سنو گے ستھرا سننا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا سلمان ایک اور بھی کام کیا کرتا تھا، وہ کیا کہ جو ہی رسول سلام پھیرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہڑپا والوں بندے دعا پڑھتے تھے، مناجات کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، نوافل کی ادائیگی کرتے تھے، اور سلمان نماز کے فوراً بعد چھلانگ لگا کے علی کے سامنے جا بیٹھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ سلمان چھلانگ لگا کے علی بادشاہ کے سامنے جا بیٹھا۔ سیدہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اور بندے پھر سوال نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ سوال اور اعتراض میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے معرفت بڑھانے کے لیے، اعتراض کیا جاتا ہے بغض نکالنے کے لیے۔ بندے اعتراض کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ سوال کرتے تو سلمان علی کے آگے جھکنا سکھا دیتا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جو تھک گیا اس کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ سیدہ کلام تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ سوال نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ سلمان تجھے دعا پڑھنی چاہیے، تجھے مناجات کرنی چاہیے، تجھے تسبیح کرنی چاہیے، تجھے نفل پڑھنے چاہیے، تو علی کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سلمان آواز دے کے کہتا جاہلو، تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، علی مسکرا پڑے تو سمجھتا ہوں قبول ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جیو کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ علی مسکرا پڑے تو سمجھتا ہوں قبول ہو گئی ہے۔ اچھا اس سلمان نے ایک اور بھی راز کھولا تھا، وہ پتہ کیا؟ ایک دن علی بادشاہ کے سامنے آیا، آگے کہتا ہے کہ مولا 2 طرح کے لوگوں سے میرا واسطہ ہوتا ہے۔ علی فرماتے وہ کون کون سے لوگ؟ یا علی کبھی کبھی میرے سامنے حدیثوں کے حافظ، قرآن کے قاری اور اپنے آپ کو بڑے جلیلۃ القدر بندے کہلوانے والے وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں تیرے چھوٹے سے چھوٹے فضائل کی بات کرتا ہوں، ان کے سروں سے بات گزر جاتی ہے، وہ سر ایسے جھکا لیتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور مولا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میرے سامنے انگوٹھا چھاپ، چتے انپڑھ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو پہنچ کے دیکھا نا، ابھی میں نے بات کی نہیں اور بندے پہنچ گئے ہیں۔
جنہوں نے اسکول اور مدرسے کا کبھی کوئی نہیں دیکھا، وہ مولا سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور میں تیرے مشکل سے مشکل فضائل کی بات کرتا ہوں، وہ جھوم جھوم کے داد بھی دیتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑے پڑھے لکھے ہو کے چھوٹی بات نہیں سنتے، یہ چٹے ان پڑھ ہو کے بڑی بات سنتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں اپنے اپنے ظرف کی مجبوری ہے، وہ مجھ سے دور ہے، ان کے دل میں میں رہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اللہ تمہیں اشارے میں لائے میں جیو۔ سیدہ کلال اپنا کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ اسی سلمان پہ ایک اور کرم کا دروازہ بھی کھلا، اسی کے لیے مجھے شادی کا حکم ہے، بس وہی، اس سے زیادہ میں انتظار کر نہیں سکتا۔ کائنات کے ملک آپ کو اشارے ولایت میں رکھے۔ 39واں دن خیبر کا، خیبر نہیں پڑھنا چاہتا، خیبر شیعہ قوم کے بچے بچے کو یاد ہے۔ خیبر کے جو اضافی اسرار ہیں نا، ان میں سے ایک راز کھولنا چاہ رہا ہوں جو ممبر سے بڑا کم کھولا گیا ہے۔ 39واں دن خیبر کا، اور میرے سردار نے اونچے سارے ٹیلے پہ چڑھ کے ایک اعلان کیا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا۔ شاباش شاباش شاباش! امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، کل میں علم اس مرد کو دوں گا۔ اچھا، میں 45 منٹ پڑھوں، 50 منٹ پڑھوں، خمسہ پڑھوں، عشرہ پڑھوں، بحث اسی بات پہ کرتا رہوں، نتیجہ پھر یہی آ کے ختم ہوگا کہ مرد کے پردے میں رسول نے بتایا ہی یہی ہے، کل میں علم صرف علی کو عطا کروں۔ شاباش یار، خدا کی قسم کیا کمال بیان ہے، سماعت ہے آپ کا۔ ایسے تو نہیں میں مقناطیس کی طرح کھینچا چلا آتا آپ کے شہر میں۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا چلو ایک فکرہ سامنے آ گیا، وہ بھی سن لو۔ تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، بابا جی 2 بندے پتہ نہیں تھکاوٹ کا شکار ہیں یا میرا امتحان لینے میں بیٹھے ہوئے بھی رات کے 11 بجنے کے بعد کیسا پڑھتا ہے دیکھے تو صحیح۔ پڑھتا میں ویسا ہی ہوں جیسا روز پڑھتا ہوں، اب تیرے مقدر کی بات ہے، تو آزما اپنی چوب کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں۔ بندے نے سوال کیا سرکار صادق سے، مولا مرد کسے کہتے ہیں؟ جاگی 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 جاگی! امام حسین تمہیں سلامت رکھے، رات کے 11:30 بجے کے بعد کا ٹائم ہے، 12 بجنے والے ہیں، مولا کی کچہری لگنے والی ہے، اور چمکتا ہوا دن تیری جھولی میں نہ اترے، بی بی نے خیرات ادا نہیں کی ہے۔ مولا مرد کسے کہتے ہیں؟ سرکار صادق فرماتے ہیں، ان الرجل من احبنا، مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت ہے۔ مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے۔ اور پھر بندے نے سوال کیا، مولا مرد تو ہے آپ سے محبت کرنے والا، اور مولا جو آپ سے محبت نہیں کرتا، عزت آل محمد کی قسم ہے، مصطفیٰ کے بیٹے نے مصطفیٰ بن کے فرمایا، وہ بظاہر مردوں جیسا نظر آتا ہے، حقیقت میں داڑھی والی عورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! علی کا ایک دشمن باہر آیا تھا، برقع پہن کے آیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! امام حسین کو سلامت رکھے۔ جی کرا جی کرا جی کرا جیو۔ نہیں 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 نہیں، داد بڑی فٹ ہے، نعرہ بڑا ڈھیلا ہے۔ منوانی آپ کے حکم کی تعمیل میں 2 باتیں کرنی آپ سے، اور بس جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ایک اعلان 39ویں دن کیا، دوسرا اعلان 40ویں دن کیا۔ ہاں وہ بڑا ممبر سے کم پڑا جاتا ذیشان بھائی۔ 40ویں دن بھی میرے سردار نے ایک اعلان کیا تھا، کیا؟ جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے۔ ہائے ہائے! مراتب ساتھی
سمندر ہے فضائل کا جس میں میں اتر گیا تو پھر واپسی میرے اختیار میں نہیں رہے گی. پوچھ لیجئے اپنے مجمع سے, بات کریں یا ادھار کر لیں. 20 سفر کو پڑھ لیں گے. چلے آگے. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے, سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. 40ویں دن بھی رسول نے فرمایا تھا جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے وہ مجھ سے منہ مانگا انعام پائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نتیجے تک پہنچ گئے. میں کہتا ہوا اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اور یہ خیرات بھی پھر سلمان کے حصے میں آئی. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے صحابی رسول کے مدینے کا راستہ دیکھتے تھے. اکیلا سلمان تھا جو آسمان کو دیکھتا تھا. صحابی کاندھا ہلا کے کہتے تھے پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو, چھلے ہو گئے ہو, کملے ہو گئے ہو, عقل سے فارغ ہو گئے ہو. رسول علی مدینے چھوڑ کے آئے ہیں تو آسمان دیکھتا ہے. سلمان چھڑک دے کے کہتا ہے پاگل میں نے, تم ہو گئے ہو. رسول کو جلدی ہے, علی نے اصلی وطن سے آنا ہے. کیا بات ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. پاگل میں نہیں, تم ہوئے ہو. اللہ شہداء کے درجات بلند فرمائے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا جی, خیبر فتح ہو گیا. ایک فکرہ ضرور کہوں گا یہاں پہ. خیبر فتح ہو گیا. پتہ کیسے ہوا؟ علی آئے, تلوار چلی, مرحب کا سر تن سے جدا ہوا, خیبر فتح ہو گیا. فکرہ کہوں, علی کی تلوار کے صدقے جنم جنم کے بھکاری پھر غنی بن گئے. کیا بات ہے. نیند اٹھ گئی ہے نا, اٹھ گئی ہے نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جی کرا, جی کرا. علی کی تلوار کے صدقے جنم جنم کے بھکاری غنی بن گئے. غنی بن گئے. چلنے لگا. علی فرماتے سلمان, جی مولا, نہیں 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 نہیں, یہ میری مرضی کا مجمع ہے. میں کسی انجانی جگہ پہ نہیں کھڑا ہوں. یہاں فکرہ شاہ جی میں اپنے مرضی کا کروں گا. آوازی سلمان, آوازی جی خالق سلمان. ہائے, آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور میں نے کہا ہے خالق سلمان کسی ذہن میں خود بخود شروع ہو گئی ہے تو پہلے اعتراض کرنے سے سوچنا ضرور. جو آدم بنا سکتا ہے سلمان نہیں بنا سکتا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. سلمان الیہ, میرے قریب آ. جی مولا ہو. سلمان سنا ہے رسول نے, یہ جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں نا معرفت کے ساتھ, ان کے لیے فکرہ کہنے جا رہا ہوں. سلمان سنا ہے رسول نے غیر مشروط کرم کا دروازہ کھول دیا. میں مطمئن ہو گیا ہوں, میں مطمئن ہو گیا ہوں. ضروری نہیں ہر فکرہ ہر سماعت کا حق ہو جائے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. سنا ہے رسول نے غیر مشروط کرم کا دروازہ کھولا ہے. جی مولا. اور سلمان یہ شرف تیرے حصے میں ہے مولا, تیری جوتیوں کے صدقے میں. اچھا سلمان پھر رسول سے کیا مانگ رہے ہو؟ ہاں یہ تو گل ہے جتنے لے کے آنا ہی. رسول سے کیا مانگ رہے ہو؟ سوچ میں پڑ گیا ہڑپے والو سلمان. مانگو تو کیا مانگو, کمی تو کوئی ہے نہیں. تھکے ہوئے ذہنوں کا میں خطیب نہیں ہوں. کہو گے تو 5 منٹ میں بات مکمل اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے, ورنہ بولنا تمہیں ایسے پڑے گا جیسے سیدہ نے تمہیں بولنے کا معیار عطا کیا ہے. سلمان سوچ میں پڑ گیا, کمی تو کوئی ہے نہیں, مانگو تو کیا مانگو. رسول مجھے بھائی کہتے ہیں, سیدہ مجھے چچا کہتی ہیں, حسنین مجھے نانا کہتے ہیں. منا اہل البیت کا مصداق ہو, ایمان کے 10 درجے ہیں, 10 کے 10 میرے قدموں کے نیچے رہتے ہیں. سلمان کہتا ہے مانگو تو کیا مانگو, سیدہ کے دروازے کا تنہا جھاڑو کش میں ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بس یہ مشکل میں پڑے دیکھا نا سلمان کو, فکرہ کہو, مشکل میں سلمان کو پڑے دیکھا تو مشکل کشا کو سلمان کی مشکل پہ ترس آ گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی فرماتے سلمان کان ادھر لا.
سلمان نے کان قریب کیا، بس تمہید ختم اور فضائل کا جملہ تیرے حوالے کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ سلمان جا رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ، درود کی تسبیح تلاوت کر۔ اب جسے علی سننا آتا ہے علی کے تناظر میں، وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے، جا سلمان رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ، درود کی تسبیح تلاوت کر اور رسول سے کہے یا رسول اللہ شب معراج آپ کے اور اللہ کے درمیان 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھی، حسنین کے صدقے ایک راز ادا کر دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ابوذر طبیعت ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے بات ہے، ہڑپے والوں سیدہ نے تمہیں بیان ہے سماعت عطا کیا ہے، کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ جا سلمان رسول سے کہے معراج کے رازوں میں سے ایک راز عطا کر دے۔ سلمان نے دوڑ کے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں۔ نہیں جی اے تو میرا گھر ہے نا، میں نے تو یہ جملے وہاں کہے ہیں جہاں بندے مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، صرف ولایت علی کی وجہ سے۔ بندے نصیری کہتے ہیں تو تیری وجہ سے، بندے کافر کہتے ہیں تو تیری وجہ سے، بندے مشرک کہتے ہیں تو تیری وجہ سے۔ یا علی تیری وجہ سے میں نے اتنے تمغے سینے پہ سجائے ہوئے ہیں، آج اپنے حکمداروں سے مجھے قیمتیں لے کے دے، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت لگے۔ سلمان نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور پہلا فکرہ کہا یا رسول اللہ یا علی مدد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور حلقہ والوں اگر ہاتھ یہی رکھو تو میں جواب سناؤں رسول کا۔ رسول نے ہاتھ اپنے مکسر کے خنجر پہ کلیجے پہ خنجر چلا کے جواب دیا سلمان مولا علی مولا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے، دن نہیں نکل آیا، سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا جی سلمان، مولا وعدہ یاد دلانے آیا۔ وی آئی پی راز، اس سے بھی اگلا وی آئی پی راز سنو۔ یہ تو میں ابھی تمہید میں کھڑا ہوں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ یا رسول اللہ مولا یاد دلانے آیا۔ سید الانبیاء کی آواز ہے انی لا تخلف المیعاد، مجھ سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ مانگ کیا مانگتے ہو؟ اب سلمان چھکا ہوا، رسول کے قدموں پہ ہاتھ، منظر ذہن میں رکھنا، رسول کھڑے ہوئے، سلمان چھکا ہوا، رسول کے قدموں پہ ہاتھ، پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے۔ آواز لے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے اور اللہ کے درمیان شب معراج 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھی، حسنین کے صدقے ایک راز عطا کر دے۔ اور حلقہ والوں ابھی سلمان کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا، رسول کا پوسٹ پہ ہاتھ آیا، سلمان تیرے استاد کے بھی صدقے۔ کیا بات ہے، جس نے تجھے پڑھا کے بھیجا ہے اس کے بھی کیا کہنے۔ جی کنا، جی کنا، جی کنا، جی کنا، تیرے استاد کے بھی کیا کہنے، جس نے تجھے پڑھا کے بھیجا ہے اس کے بھی کیا کہنے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ہاں سلمان، وہ سامنے ریت کا ٹیلا دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ ہاتھوں سے ریت ہٹا، نیچے پتھر ہے، پتھر تجھ سے نہیں ہٹے گا، میرا حکم دینا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بس تھکانا مقصد نہیں ہے، جاؤں میں تیری دعا کے سارے تلے، ریت ہٹا، نیچے پتھر، پتھر کو میرا حکم دینا، نیچے نور کا زینہ ہے، تو نے صرف اتنا کرنا ہے یا علی کر کے سیڑھیاں اتر جانا ہے، سامنے معراج کے رازوں میں سے ایک راز ہوگا۔ عرفہ والوں آگے تو پھر سلمان کرنا یہ جا وہ جا، ہاتھوں سے ریت ہٹائی، نیچے پتھر تھا، پتھر کو رسول کا حکم دیا۔ ایک فکرہ سنو گے جو اردو میں تو لطف لے سکتے ہیں، کیونکہ میری اپنی طبیعت مچل جاتی ہے، میں رہ نہیں سکتا، شادی دعا کرے آجے۔ رسول کے حکم پر سلمان کے لیے پتھر نے ایسے راستہ چھوڑا جیسے نیل میں موسیٰ کے لیے بنا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ امام حسین کو مثال اچھی کرا نور کا زینہ، سلمان یا علی یا علی یا علی یا علی کرتے سیڑھیاں اترنے لگے۔ اب پوچھے سلمان سے تو نے کیا دیکھا؟
سلمان تو نے کیا دیکھا؟ سلمان آواز دے کے کہتے ہیں سامنے ایک وسیع و عریض نورانی شہر تھا، خدا کی قسم پر ہوتے نا میرے اختیار میں، سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جھانک کے یہ فکر تیرے حوالے کرتا پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا، بس اسی پہ راضی رہیے گا اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہے، خیابان جسے آج کی زبان میں کالونیاں کہتے ہو۔ سلمان کہتا ہے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70,000 مسجد ہے، ہر مسجد میں 70,000 محراب ہے، ہر محراب میں 70,000 ممبر ہے، ہر ممبر پہ علی خطبہ دے رہا ہے۔ بولو بولو سبھی سردار امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، راضی ہو سکتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، 70,000 خیابان، 70,000 محلے، 70,000 مسجد، ہر مسجد میں 70,000 محراب۔ علی 40 جگہ نظر نہیں آ سکتا، چلو بھر پانی میں ڈوب مارو۔ کرتا ہوں میں تیری بات کا آپریشن ابھی آگے جا کے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا جی، سلمان کہتا ہے جیسے یہ تمہارے امام بارگاہ میں ستون بنے ہوئے، سلمان کہتا ہے میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا تاکہ اگر میں مولا کے سامنے جاؤں تو میرے امام خطبہ روک نہ دے، وہ اسرار جو میرے مالک نے بیان کرنے ہیں وہ کہیں رہ نہ جائیں، میں خلل نہ بن جاؤں۔ سلمان کہتا ہے یہی سوچ کے میں ستون کے پیچھے کھڑا ہوا، برات شاہ جی حکم آپ کا بڑا سخت ہے لیکن اس فکرے کی قیمت آپ کا مجمع دے گا تو خطبہ پڑھوں گا ورنہ پھر کسی مجلس میں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ سلمان کہتا ہے یہ سوچ کے میں ستون کے پیچھے چھپ گیا تو میرے مولا کی آواز آ رہی تھی فَلْيَعْلَمَ الْإِنسَانُ وَيَسْمَعُ سلمان، انسان جان لے سلمان سن لے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ہاں ہاں سننا چاہتے ہیں بھائی، سننا چاہتے ہیں، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ہاں سلمان سے پوچھیں پھر وہاں میرے مولا نے فرمایا کیا تھا، سننا چاہ رہے ہو یا بس یا علی یا علی؟ چلے آگے۔ سلمان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مولا فرما رہے تھے الحمدللہ العلی العالی الذی جعل علیا ذاتا۔ بابا بابا ہڑپا والو تمہیں پتہ ہے کہ میں ڈرتا ڈرتا کسی کے ابے سے بھی نہیں، واللہ یعصمک من الناس کا حصار اپنے گرد رکھتا ہوں، ولایت علی کا ترانہ زبان پہ رکھتا ہوں، ناد علی کا دم کر کے ممبر پہ آتا ہوں، سید الانبیاء سے خیرات لے کے آتا ہوں۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے، رکھ مولوی کے ساتھ پہ قرآن، سوائے اس کے اور ترجمہ میرے مولا کے پہلے فکرے کا بنتا ہی نہیں ہے۔ علی فرماتے الحمدللہ العلی العالی، حمد ہے اس اللہ کی جو علی بھی ہے اللہ بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ آپ سننے میں آمادہ ہو تو میں پڑھوں گا عربی عبارت، اب مجھے نہیں پتا یہ کتنے آنسو میں نے سیدہ کی بارگاہ میں رولے ہوں گے اور کتنی مناجاتیں پڑھی ہوگی۔ جو شاہ ممبر سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں نا وہ ہر کسی کے مقدر کی بات ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس آنسو پہ سیدہ کے لال کا ترس ہوا ہے جو یہ خیرات میرے حصے میں آ گیا، سن لو آگے تمہارے نصیب کی بات ہے۔ علی فرما رہے الحمدللہ العلی العالی الذی جعل علیا ذاتا علی صفاتا علی الاسم علی الجائے علی الاقوال علی الاحوال علی الافعال علی الغزوات علی الحیات فلیعلم الانسان ویسمع سلمان انا ممدوح الرحمن وموصوف القرآن ومزین الجنان انا مطعم الانس والجان انا الذی تترنم باذکار اطیار الجنان۔ چپ کر کے پاس ربات سے رات ہوتے پھر گل کون لگ گئی نا۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے انا الذی تترنم باذکار اطیار الجنان علی منابر الاغصان انا کنز الملحوف الموصوف بالمعروف انا الذی کرا باب شم السلام وحاضر بامر اصحاب انا
رکھنا پڑتا ہے ممبر پہ خطبہ ممبر سے پڑھنے کے لیے. امام حسین آپ کا سایہ سلامت ہے. بسم اللہ سے تہہ دل سے شکر گزار. اب ترجمہ کریں یا کافی ہو گئے؟ کرے گا چپ کر دیں تو پھر شک پہ جائیں. داد کے لیے پڑھنا ہوتا تو مجلس میری پوری تھی. چاہتے تو 2 مصرے پڑھ دیتے ہیں. 70,000 خیابان، ہر خیابان میں 70,000 محلے، ہر محلے میں 70,000 مسجد، ہر مسجد میں 70,000 محراب، ہر محراب میں 70,000 ممبر. ہر ممبر پہ علی خطبہ دے رہے اور علی فرما رہے حمد ہے اس ولی کی ازل سے مجھے اپنی خوشبو کی جس نے کلی کر دیا.
تترنمو بأذکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان. ٹھہر ٹھہر کے عربی عبارت اس لیے پڑھی ہے کسی سے ترجمہ کروانا تو کروا لے. علی فرماتے بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں. علی فرماتے جنت میں جتنے درخت ہیں ان کی جتنی ٹہنیاں وہ صبح فجر کے وقت ممبر بنتی ہیں. مینوں تواڈے سارے دے نام ہی آوندے نے تے میں گھر دا بندہ تے میں اس بندے دے موڈے تے بھی آ جانا جڑا ہن علی نو سلام نہ کر سکیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. علی فرماتے صبح جنت کے تمام درختوں کی ٹہنیاں ممبر بن جاتی ہیں. اور ممبر بن کے پھر ہوتا کیا ہے؟ علی فرماتے بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں صبح جنت کی رونق پہ چھا جاتی ہے. ممبروں پہ پرندے ہیں جب بیٹھتے یا علی کی صدا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا کرو ایک فیصلہ تو کرو. علی نے پردے میں راز بتایا نہیں ہے، سپرلیٹیو راز. پرندہ شاخ پر بیٹھ کر میرا ذکر کرے تو شاخ ممبر کہلاتی ہے. ہاتھ چاہت میں دیکھا ہوں تیرا میرے سماج دیتے ہیں کہ جانا یہ بس لکھ دیے گا. ممبر بنتی ہے وہ شاخ جہاں شکر علی ہو. اس کا مطلب ہے شاخ ممبر بن گئی علی کے ذکر کی وجہ سے. مسجد میں علی کا ذکر نہ ہو تو مسجد نہیں بت قدا کہلاتی ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے. بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں. سیدہ راشدیو بس آخری 6 مصرے اور نوکری تمام. تھکانا مقصد نہیں ہے، عبادت مقصد ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے. علی فرماتے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ. نہ بے استادہ بندہ نہیں ہوں. اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرف گزر جاؤں گا. 7-8 بند درمیان میں سے چھوڑ کے ایک سلیکٹ کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے کیا ہے نا. علی فرماتے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ. باطلوں کی کڑک ہے. اگر سامنے آگے تو میں نے دستا کیوں نہیں پیا. علی فرماتے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ. ذکر میرا ہواؤں کی رفتار ہے. علی فرماتے رقص کر کے مودت کا چلتا ہے جو پانی میری فلا کا پرستار ہے. علی فرماتے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے. سب پرندوں کی تسبیح جسے علی برداشت نہیں ہوتا اس کے اپنے مقدر کی بات ہے. علی فرماتے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے. شیر کی دھاڑ بھی میرا اقرار ہے. علی فرماتے میں ہی جن و ملک کی دعاؤں میں ہوں. میرے دشمن پہ لعنت کی بھرمار. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلام. جی کرا آخری 2 سطرے اور میں چاہوں آپ کی دعا کے سارے تلے. شاہی صاحبان راضی رہیے گا. راضی ہو سید دعا کرو کہ سفر میں خرید میرا گزر جائے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصارے ولایت میں رکھے. پھر عربی عبارت دہراؤں گا تاکہ کسی نے ترجمہ کرنا تو کروا لے. علی فرماتے وجدتو عند الکل للکل فی الکل ولکن لم یعرف الکل بالکل. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. علی فرماتے ہر جگہ پہ مزین میرا نور ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. خدا کی قسم حق ادا کر دیا تم نے. اور مجھے یقین ہے کہ سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے. یقین 100% نہیں 110% ہے. لیکن بابا جی چونکہ کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے میری آواز لائف مجلس کی وجہ سے کسی ایسے کام تک جا رہی ہو جس بد عقیدہ کا یہ عقیدہ ہو کہ علی ایک وقت میں 40 سیکنڈ نظر نہیں آ سکتا. وہ یا تو مجلس بند کر دے یا کانے میں انہیں ٹھوس دے. ورنہ مصرع نہیں ہے، خنجر ہے جو منکر فدائے پہلی کے کلیجے پہ چل رہا ہے. علی فرماتے ہر جگہ پہ مزین میرا نور ہے. ورنہ روشن نقابیں گراتا نہیں. ہر گھڑی ہر
کوئی نہیں ہے. کائنات کا سونا چاندی میرے امام کے صحن پہ لگا ہوا ہے. ہر ملک میں خیرات بڑھتی ہے تیرے 8ویں امام کی نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے. تیری پنجاب یونیورسٹی تک امام رضا کا پیسہ لگا ہوا ہے. 8 صحن ہے امام کے حرم کی. میری کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی. کل میں نے جنازہ برآمد کروایا رات لاہور جعفریہ کالونی جا کے امام رضا کا. وہاں بندے بتا رہے تھے کہ 8 صحن ہے اور ہم 10 دفعہ کے گواہ ہیں. آج تک امام کا سارا حرم نہیں دیکھ سکے. اتنا وسیع حرم ہے امام رضا کا. اور چیخیں تو عزاداروں کے پھر اس وقت نکلتی ہے نا جب اتنی عمارت دیکھ کے بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا فرید الغرباء. مرحبا 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 عظم اللہ حضورکم. مجلس نہیں کربلا بن گئی. اے غریبوں کے غریب میرا سلام. سوال کرے نا امام سے مولا کائنات تیرے دروازے سے بھیک مانگتی ہے کیوں کہلواتے ہو غریب؟ آواز غریب الغرباء نہ کہلواؤں تو کیا کروں. چاہے امیر ہوں بہن جنگلوں میں روز مر گئی ہے. عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم. بس کوئی طولانی مصائب نہیں. صرف 2 کے 2 فکرے. تیری آنکھیں تیار ہو گئی ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. عزاداری سے بڑا پیار تھا میرے امام. بڑا پیار تھا. خود صفی عزا بچھاتے تھے. خود ممبر لگاتے تھے. پھر گھر گھر جا کے ہر عزادار کو دعوت دیتے تھے. کل میرے گھر غریب دادا کی مجلس ہے. میں امام ہو کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں. میرے گھر آنا ضرور. عزاداروں اپنا مقام سمجھو. یہ شاہ جی آپ نے صفی عزا بچھائی ہے نا یہ آپ نے نہیں بچھائی. یہ امام کی سنت ادا کر رہے ہیں. اور پھر امام صفی عزا بچھا کے پتہ کرتے کیا تھے. 4 زانوں نہیں بیٹھتے تھے. جو گنہگار آپ کو سے روایتیں میں نے کتاب میں دیکھی وہ تیرے سامنے پڑھوں گا. ایسے بیٹھتے تھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے ہیں. پھر امام دونوں ہتھیلیاں صفی عزا پہ رکھتے تھے. پھر اپنا دایاں رخسار صفی عزا پہ لگاتے تھے. اور صفی عزا پہ رخسار رکھ کے پتہ کیا کہتے تھے. اللہ ان آوازوں پہ رحم کر جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے. مرحبا مرحبا. ہائے کر کے رونا آدمی کی شان ہے یار. جتنے سید بیٹھے ہو تم نہیں رو گے تو پھر کون روئے گا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. یہاں شاہی صاحبان ہونا ہے جنازہ برآمد. اور جہاں جنازہ اٹھنا ہوتا ہے نا بھائی جان وہاں ہو سکتا ہے بندے سارے نہ بھی رو سکے. بشر ہے آخر تھک بھی جاتے ہیں. مسلسل تو رو ہی نہیں سکتے. مسلسل تو رو گیا سجاد. مسلسل رو گئی علی کی بیٹیاں. مسلسل بشر رو ہی نہیں سکتا. لیکن جب جنازہ برآمد ہو نا وہاں رو نہ سکو تو آوازیں بلند کیا کرو. آوازیں اتنی بلند کیا کرو محلے دار بانیوں سے پوچھے شاہ جی آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا. جب بندے پوچھیں گے نا تو پھر یہ شراری صاحبان رو رو کے کہیں گے ہمارے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا رسول کے بیٹے کا جنازہ تھا. آوازیں کون سا بیٹا. آوازیں وہ بیٹا جسے خراسان میں زہر کھا گیا ہے. عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم. میں نے صبح فجر کی نماز میں مصائب کی خیرات مانگی ہے تیرے رونے کے لیے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. مجھے جب سے شاہ جی نے حکم کیا تب سے میں فریاد مناجات کر رہا ہوں سیدہ کی بارگاہ میں. بی بی مجھے لفظوں کی خیرات دینا. میں نے تیرے 8ویں بیٹے کا جنازہ پڑھنا ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدوں غیر سیدوں. پھر امام صفی عزا پہ بیٹھتے. پھر اچانک حویلی کا دروازہ کھلتا عزادار آنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنا مقام سمجھ عزادار اپنی حیثیت سمجھ. امام اپنی جگہ سے اٹھتے ہر عزادار کا استقبال کرتے. مرحبا مرحبا مرحبا. کوئی اتنا قریب ہے کربلا والا. اللہ تیرا ماتم کا مجھے کرا جی کرا. کتنے پیارے لگتے ہو یار عزادار. بسم اللہ بسم اللہ. تیرا شکریہ تو میرے گھر میرے دادا کا ماتم کرنے آ جی کرا جی کرا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. پھر اچانک ہڑپ
استقبال کے لیے اٹھتے. یہ تم ذاکر کا چند قدم چل کے استقبال کرتے ہو نا, گاڑی کا دروازہ کھولتے ہو, خدا کی قسم اس کا اجر تمہیں پتہ چلے گا قبر میں جا کے. تیرے 8ویں امام کی جو سنت ہے ذاکر کا استقبال کرنا. اور سید و غیر سید و امام اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے, صرف کھڑے نہیں ہوئے, چند قدم چل کے گئے, صرف چل کے نہیں گئے, دونوں بازو دیبل کے گلے میں ڈالی اور دیبل کی داڑھی پہ بوسہ دے کے کہا, آ ممبر پہ بیٹھ, بتا میرا دادا گرا کیسے تھا. مرحبا, بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو سفر کو بات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یار یہ سوچ کے لو لینا, آج پھر رسول کی بیٹی کے بال کھلے ہوئے ہیں, مدینے کی گلیوں میں رو رو کے کہتی پھرتی ہے, کہاں کہاں روئے ماں دکھیاری, کہیں مدینے کے بازار میں روئے, مسجد کے بازار میں روئے, خراسان کے در. بسم اللہ, جی کرا جی کرا جی کرا, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. آیات کی ملکہ میرا پوچھنا قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو, دیوال آتا, آواز آتی, بیٹھ ممبر پہ, ہاتھ باندھ کے کہتا, مولا آپ کہاں بیٹھیں گے. غریب کی آواز آتی, میرے سامنے صفِ عذاب ہے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا, مولا اللہ مان, میں آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھوں, آپ زمین پہ بیٹھیں گے. اب وقار سمجھنا, اپنا عزادار, اپنی حیثیت سمجھنا. امام لوگ کہتے ہیں, نہیں دیبل, تو ذاکر بن کے ممبر پہ بیٹھ, میں عزادار بن کے زمین پہ بیٹھتا ہوں, اور رونے والے ممبر پہ بیٹھتا ہے. دیبل اللہ کے لئے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. بابا جی پہلا جملہ میں مسائب کا امام رضا کے مسائب کا پڑھنے جا رہا ہوں, اللہ کے لئے میں پڑھ سکوں, آپ کا مجمع سن سکے. اور سید و غیر سید و دیبل جیب سے کاغذ نکالتا, وہ مرثیہ جو لکھ کر لایا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا. دیبل آواز ہے کہ کہتا ہے, فاطمہ زہرا میرا تیرے گھرانے پہ سلام ہے, فاطمہ زہرا افسوس ہے تیرا ایک بیٹا 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا, وہ 28 رجب کو چلا تھا, وہ 8 ذی الحج کے بعد ہوئے احرام توڑ کے مکہ سے چل پڑا تھا, وہ اکیلا نہیں تھا, بیٹیاں ساتھ تھی, بہنیں ساتھ تھی, حرم ساتھ تھے. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. وہ 2 محرم کو کربلا پہنچا, 7 کو سیدہ اس کا پانی بند ہو گیا, ماتم بڑھتا آیا چلانے میں, اور رونے والا آواز دے کے کہنے لگا, پھر اکبر کے برچھی نکالنے لگا, پھر قاسم کے ٹکڑے اٹھانے لگا, پھر غازی کے بازو چننے لگا, پھر خود غریب بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا. اور رونے والے کربلا کے غریب کے مسائب پڑھنے کے بعد پھر سید سجاد کے مسائب پڑھے, دیبل خزائی نے سید سجاد کے بعد پھر محمد باقر کے مسائب پڑھے. شیعہ بندہ اللہ کرے نہ ہو جو اس کمرے پہ ماتم نہ کر سکے. اور سید و غیر سید و پھر جعفر صادق کے مسائب پڑھے, پھر 7ویں امام کی قید کے مسائب پڑھے. اور رونے والے اس منظر پہ پہنچا, دیبل نے کاغذ بند کیا, ممبر چھوڑنے کا ارادہ کیا, صفِ عذاب سے رضا کھڑے ہو گئے. آوازی دیبل بند نہ کر, آگے بھی تو پڑھنا. آواز دے کے کہتے, مولا آگے کیا پڑھو. میرے مولا نے جیب سے کاغذ نکالا, لے دیبل یہ پڑھ, لکھا ہوا تھا, سیدہ زہرا تیرا ایک بیٹا ان قریب طوس کی سرزمین پہ جسے زہر کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا, نہ اس کے پاس بہنیں ہوگی, نہ اس کے پاس بیٹیاں ہوگی. اور رونے والے یہ کہنا تھا. دیبل خزائی کہتا, مولا میں تو بطول کا ایسا کوئی بیٹا نہیں جانتا. آوازیں مجھے دیکھ, میں وہ غریب ہوں جسے طوس کی سرزمین پہ زہر کے ساتھ شہید کیا جائے گا. بندہ معافی مانگے, ان کی بیٹی سے ماتم نہ کر سکے. اور رونے والے یہ کہنے تھا, بندہ آیا میں سے تمیز باہر آئے. آوازیں دیبل مجھے سیدہ کے بچے پہنے کا واسطہ, ابھی یہ فکرے نہ کہنا, تو نے کہا ہے رضا کا زہر دیا جائے گا. اور دیکھ رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی ہیں. میں تیرا رضا دینا, تو ابھی سننا ایمان تھا. فقط میری بہنوں نے سنا, قربان علی کی بیٹیوں کے حوصلے پر جو 70 قدم پہ قرآن اٹھا کے ریوا کی بیٹی نہیں مانا. مرحبا مرحبا. سانس لے لو, سانس لے لو, سانس لے لو. مسائب کی منزل لمبی ہے, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدوں غیر سیدوں, کڑیاں پہنائی گئی. جملہ پڑھوں آج میں, اگلا جملہ علم کی قسم میں سوچتا آیا ہوں گاڑی میں, پتہ نہیں میں نے پڑھنا کیسے, تم نے سننا کیسے.
فدا کرنے آیا کہ دشمن کی فوج آئی کر صرف فوجی 2-4 نہیں تھے میرے امام کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے 18 بہنیں تھی رضا کی رونے والوں وصیتیں کرنے لگا میرا امام رونے والوں فکرہ سنو گے 18 بہنوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتا ہے میرا آخری سلام مرحبا 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 میرا پڑھ دینا آسان ہے تیرا سن دینا آسان ہے جملہ سنو گے رونے والوں کتاب کا نام ہے دماغ ساتھ تیسری جلد سے فکرہ کے حوالے کرنے لگا ہوں وہ سنو غیر سنو 18 بہنوں کے درمیان کھڑے ہو کے نہ رضا والا نے وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے اور سید و غیر سید بھائی کی اسی فکر پہ ہو سکتے ہیں مولا کا تابوت برآمد ہو جائے 18 بہنوں کے درمیان کھڑے ہو کے نا امام رضا کی اچانک آواز آئی مجھے کوئی بہن جائے نماز تو لا دے مصلی تو لا دے اللہ کے لیے میں مر جاؤں گے جملہ نہ پڑھ سکوں اور سید و غیر سید 13 سروں پہ ماتم کرنے والے رضا کی غربت تو سننا اور سید و غیر سید جب قوم والی شہزادی نے مصلی دیا ہے نا 18 بہنوں کے درمیان رضا نے مصلی بچھایا نماز نہیں پڑھی بہنوں کے درمیان ایسے لیٹا جیسے جنازہ لیٹتا ہے آواز دے کے کہتا ہے ایک ایک بہن کو میرے جنازے پہ کر جب مجھے زہر لیا جائے گا پڑھنے سے ماحول مرحبا 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 اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے جنازہ قریب کر دو میں شہادت کے قریب آ گیا ہوں اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اور سیدوں غیر سیدوں چلنے لگا میرا امام ایسے نہیں چلا جب کہا نا ایک ایک بین مجھ غریب کو غریب سمجھ کے کر لو یہ قرآن سمجھ کے سر کو اٹھا کے کہہ رہا ہوں بطور مجھے معاف نہ کرے گا غلط پڑھ دو اور رونے والے اس وقت تک رضا بہنوں سے جدا نہیں ہوا جب تک گھر کو آگ نہیں لگے حرام لوگوں نے ایسے آگ لگائی جیسے شام غریبہ علی کی بیٹیوں کے خیمے کو بسم اللہ مجلس میں کربلا بن گئی ہے اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے اے سیدو غیر سیدو چلا میرا امام قید خانے میں ڈالا گیا سانس لے حوصلہ کر لو اگلے جملے نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں سیدو غیر سیدو 2 غلام ہیں میرے امام کے ایک حرسمہ ایک ابو سلط حربی ان دونوں کا سرکار رضا سے وہی تعلق ہے جو ابو ذر و سلمان کا علی سے تعلق تھا اتنے صاحب راز اور باوفا صحابی میرے امام کے سیدو غیر سیدو اچانک باہر دروازے پہ دستک ہوا حرشمہ نے دروازہ کھولا مولا مامور رشید کے سپاہی آپ کو بلانے آئے ہیں جب کہا نہ بلانے آئے ہیں یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا ذاکر سمجھنا تمہاری مرضی مہمان سمجھو تمہاری مرضی مسافر سمجھو تمہاری مرضی غریب الوطن سمجھو تمہاری مرضی اگلے جملے پہ ماتم بطول کا بیٹا تم سے خود کروا لے گا اس جملے پہ ہائے ضرور کر دینا اور سیدو غیر سیدو جب کہا نا بادشاہ کے سپاہی بلانے آئے ہیں رضا نے آسمان کو دیکھ کے کہا انا للہ ماتم کر کے رونے ماتمی کی شان ہے آواز انا للہ و انا الیہ راجعون رونے والا چلنے لگا ہے نا میرا امام جملہ میرا سننا مجھے ابھی مسائل پڑھنا ہے 2 فکریں اور پڑھنے ہیں مجھے رونے والا چلنے لگے نا میرے امام کی آواز ابو سلط میں جا رہا ہوں دربار مجھے ملنی ہے زہر ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے یار مجھے زہر دیا جائے گا میری وصیت یاد رکھنا میں دربار سے جب واپس آؤں گا اگر میرے چہرے پہ چادر میرا چہرہ چھپا ہوا تو یقین کر لینا مجھے زہر مل گیا ہے اس وقت مجھ سے کلام نہ کرنا امام کی وصیت ہے اور اگر یقین کرنا ہو تو پھر میرے چہرے کو نہ دیکھنا میرے پاؤں کی جانب دیکھنا اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں اور میرے امام کو رونے والے زہر پتہ کون سے دیا گیا ہے مراتب ساتھی عام زہر نہیں تھا زہر تھا زمرد پتھر سے تیار کیا ہوا یار کیا پڑھو مسائل کیا تو سنے گا یہ علم کا پھریرا میرے سر پہ رکھ اور یہ کوئی اتنی سنگین زہر تھی وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی تھی اور سید غیر سید میرے امام کے دربار میں آئے ہیں نا حنان زادہ نے انگوروں میں زہر ملایا ہوا تھا کمینہ کہتے ہیں مولا انگور کھائیے سرکار آواز دے کے کہتے ہیں نہ کھلا میری بیٹیوں تو ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے آوازی پردیش ہے میری بہنیں وطن میں نہیں ہے
والے جملے نہیں، میں بات پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ ابو سند کہتا ہے مجھے ایمان کی وصیت یاد آ گئی،